اس وقت مجلس میں ایک تصوف کی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور اس میں تصوف کی تعریف، معنی، مطلب، صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں، تصوف کو تصوف کیوں کہتے ہیں، یہ سارا تذکرہ گزشتہ کل تمہارے سامنے ہو گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری صدی، پھر اس کے بعد تیسری صدی۔ بہرحال دوسری صدی، تیسری صدی تک خیر اور بھلائی غالب تھی، اور پھر جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم یفشو الکذب، اس کے بعد پھر کیا ہے، خیر کم ہونی شروع ہوئی اور شرور کی ابتدا ہوئی۔ بہرحال یہ سن 400 ہجری کی بات ہے کہ اس زمانے میں، بلکہ 400 ہجری سے کچھ پہلے، علامہ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وجود تھا۔ ان میں بتانا یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے اولیاء، بہت بڑے بڑے بزرگان دین موجود تھے، اور وہ دین کا کام کرتے تھے، اور انہوں نے دین کی بہت ہی اہم کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں آج تک پائی جاتی ہیں، اور اس میں لوگوں کو ان کتابوں سے آج بھی وہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اس میں گزشتہ کل جن کو بتایا تھا، شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ پاکستان میں جو لاہور ہے وہاں پر، اس جگہ پر تقریباً وہ موجود ہے، اور وہاں ان کے مزار بھی ہے۔ اور حضرت امام معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی طرف بھیجا، اور سنجر سے، چشت سے جب حضرت تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت جب اس جگہ سے گزرے جہاں شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان کے مزار پر ایک چلہ گزار کر وہاں معمولات وغیرہ کیا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کتنے درجے کے، کتنے اونچے تھے۔ اور ان کا ایک دوسرا نام جو مشہور ہے وہ حضرت داتا گنج بخش ہے، ان نام سے بھی وہ مشہور ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کشف المحذوب، وہ بھی میں نے گزشتہ کل بتایا بھی تھا کہ میرے پاس بھی ہے، اور بہت تصوف کی عمدہ کتاب ہے، اور تصوف کے مضامین اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس کتاب میں جو اس زمانے سے لے کر اب تک جو زمانہ گزرا ہے، ان میں جو بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو بڑی اہم کتابیں لکھی تصوف کے سلسلے میں، ان سب کا تو نہیں، لیکن جو ان میں خاص طور پر مشہور ہیں، ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے۔ کون تھے، کیا تھے، ان کے اوپر کیا گزرا، کتنے بزرگ تھے، علمی حالات ان کی کیسی تھی، یہ ساری چیزیں اس میں آپ حضرات نے سنی یا آپ حضرات سنیں گے۔ آج گزشتہ کل جیسے میں نے بتایا شیخ داتا گنج بخش کا تذکرہ تھا، آج علامہ قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ تھا کہ علامہ قشیری کتنے زبردست آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا علم نوازا تھا، اور کس طریقے سے وہ بیعت ہوئے، اور پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کرامت کے لیے کیا کیا چیزیں بتائی، یہ ساری ابھی تمہارے سامنے گزری۔ اب یہ چیزیں تو ایسی ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اردو میں ہے، اس وجہ سے آپ لوگ خود ہی سمجھ رہے ہوں گے اور خود ہی جان رہے ہوں گے۔ بہرحال ان کے اوپر مصیبتیں بھی آئی، پریشانیاں بھی آئی، چونکہ وہ زمانہ اسلامی سلطنت کا تھا، اسلامی حاکموں کا تھا، اس وجہ سے دوسرے فرقوں والوں نے ان کو پریشان بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی وغیرہ بھی دی۔ یہ ساری کے ساری تذکرہ آپ حضرات نے سنا۔ اب ان کے بعد اس وقت اب شروع ہو رہا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے، تصوف کے بہت بڑے امام تھے، اور تصوف میں احیاء علوم دین کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے،
اور بہت شاندار کتاب ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہے، لیکن چونکہ یہ تصوف کا مجمع ہے اس وجہ سے وہ تصوف میں جو ان کی کتاب لکھی گئی ہے احیاء علوم دین، وہ اب حضرت کے سامنے ان کا تذکرہ اب آئے گا۔ اور اس صورت میں حضرت امام غزالی کون تھے، کیسے تھے، کس طرح انہوں نے کام کیا، اس وقت ان کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئی، کیا کیا پریشانیاں آئی، اور اس صورت میں کیا کیا انہوں نے کس طریقے سے کام کیا، وہ ساری تفصیل اب حضرت کے سامنے آج سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جس کا دوسرا نمبر آئے گا پھر بتائیں گے۔ جی سو جاتا ہے تو نام بھی محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد ابن محمد غزالی۔ جی والد کیا کرتے تھے؟ جی ان کا اتنا غلبہ تھا کہ ہر گھر میں عالم لوگ ہوا کرتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس قافلے میں تھے اس قافلے میں ڈاکہ پڑا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں، ان کو کیا معلوم کیا ہے، وہ گٹھڑ بندے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے وہ لے کر چلے گئے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، بہت ہی زیادہ پریشانی ہوئی، اس وجہ سے کہ جو کچھ پڑھا تھا وہ انہوں نے لکھ رکھا تھا، سمجھ میں آنے حفظ تو کیا نہیں تھا، اس وجہ سے کیا لکھا تھا وہ سارا کا سارا کتاب میں تھا، وہ سارے بھول گئے، اس لیے ان کو بڑی پریشانی تھی۔ یہ ڈکیٹ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھائی یہ کتاب تمہارے تو کام کی ہے نہیں، میرے لیے بہت کام کی ہے، مجھے دے دیجئے۔ تو انہوں نے ڈکیٹ نے ذرا طنز بھی کیا کہ بھائی یاد نہیں کیا تھا تو لکھنے کی کیا ضرورت تھی، سمجھنا۔ اس وقت سے انہوں نے پھر لکھنا چھوڑ دیا اور یاد کرنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی جہاں جاتے وہاں پڑھتے، جو پڑھتے وہ سارا کا سارا دل میں بٹھا دیتے، دماغ میں بٹھا دیتے اور وہ حفظ کر دیتے تھے۔ جی چنانچہ ڈاکو یہ میں کوئی بہت ہوشیار اور بہت ذہین طالب علم ہوتا ہے اس کو مانیٹر کر دیا جاتا ہے اور وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، اس طریقے سے ان مدرسوں میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ جی امام الحرمین سے خلافت ختم ہونے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکوں میں خلافت آئی، ہارون رشید وغیرہ یہ سارے اسی میں تھے، اور ان کی جب ان کا جب حکومت کا زمانہ ختم ہوا تو پھر سلجوقیہ کا دور آیا، جن کا بھی تذکرہ کر رہا ہے سلطنت المقدس تک۔ جی اور عارض میں قسطنطنیہ تو یہ حکومت بدلی اور یہ ارسلان لوگ آئے تو اس میں جو بڑے عالم تھے ان کے ساتھ امام صاحب امام غزالی کا تعلق ہوا، تو کہتے ہیں پہلے اس عالم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں پھر امام غزالی کا کریں گے۔ آپ حضرات نے بارہا سنا بھی ہوگا کہ حضرت مدرسہ نظامیہ میں پڑھتے تھے، اب یاد ہے نظام کا نام، ان کا مدرسہ تھا، اس مدرسے میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو اندھیرے میں دیا جلا کر کتاب پڑھ رہے تھے، بادشاہ کو خیال آیا کہ میں اتنا سارا پیسہ خرچ کرتا ہوں مدرسے پر، لڑکے اتنے پڑھتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کیا کرتے ہیں وہ آیا بادشاہ، اور آنے کے بعد لڑکوں سے ملا، بھائی تم پڑھ رہے ہو؟ کہاں پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو یہ پڑھ رہے ہو۔ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ میرا باپ قاضی ہے تو میں بھی قاضی بننا چاہتا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے کو پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا باپ سپہ سالار ہے، میں بھی سپہ سالار بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے ضرورت ہے۔ بہرحال ہر ایک نے یہ بتایا تو بادشاہ ناراض ہو گیا کہ یار اتنا سارا میں پیسہ خرچہ کرتا ہوں اور یہ لوگ کیا ہیں صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے اس کو ڈگری کہنا چاہیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ابھی یہ سوچ کر وہ جا ہی رہا تھا، ارادہ کر لیا اس نے کہ کل سے مدرسہ بند کر دیں گے۔ اتنے میں ایک درخت کے نیچے دیا جلا کر ایک طالب علم تھا، وہ پڑھ رہا تھا، یہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ کیوں پڑھ رہے ہو تم؟ کہتے ہیں کہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ مجھ سے کیسی زندگی چاہتے ہیں، میں کیسے زندگی گزاروں، اللہ کیا چاہتا ہے، میں اس چیز کو جاننے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور خوش ہونے کے بعد کہا کہ ایک آدمی تو ایسا ملا جو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے مدرسے کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ مدرسے کو باقی رکھا اور وہی طالب علم آگے چل کر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ کل کو آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔